السلام علیکم ناظرین، ایک لیکچر میں پروفیسر صاحب نے حاضرین کو ایک بہت بڑی تصویر دکھائی جس میں ایک بچہ اپنے سائز اور جسامت سے بہت بڑے جوتے پہنے ہوئے تھا، اور پروفیسر صاحب نے حاضرین سے پوچھا کیا ایسے بچے آپ کے گھروں میں بھی موجود ہیں جو آپ کے منع کرنے کے باوجود یہ حرکت کرنے سے باز نہیں آتے؟ حاضرین نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلائے۔ پروفیسر صاحب نے پوچھا آپ انہیں یہ بڑے جوتے پہننے سے کیوں روکتے ہیں؟ حاضرین میں سے ایک خاتون بولی ظاہر ہے ان کے فائدے کے لیے ہی روکتے ہیں، چونکہ اس کی جسامت اور سائز اس جوتے سے مناسبت نہیں رکھتا، لہذا اس کے گرنے اور نقصان اٹھانے کے واضح امکانات ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا تو کیا یہ بچے عموماً آپ کی بات مان لیتے ہیں؟ ایک صاحب نفی میں سر ہلاتے وہ بولے نہیں، اور اسی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں اور بسا اوقات چوٹ بھی کھاتے ہیں۔ اب پروفیسر صاحب نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بچے اپنے سائز سے بڑے جوتے پہننا چاہتے ہیں اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کی بات نہیں مانتے؟ آپ انہیں ڈانٹتے ہیں، اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، پھر بعض اوقات جھنجھلا کر آپ ان کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں، اس آپ کی بات نہیں مانتے بلکہ چھپ چھپ کر بڑوں کے جوتے پہننا شروع کر دیتے ہیں، آخر کیوں؟ حاضرین میں سے مختلف جواب آئے۔ شاید یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بننا چاہتا ہے، بڑا ہونا چاہتا ہے، اس کے خواب بڑے ہیں، ناسمجھ ہے، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ایک خاتون بولی ظاہر ہے وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اسی لیے اسے ہماری بات سمجھ نہیں آتی۔ اب پروفیسر صاحب بولے شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میرے نزدیک اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ ہے اس بچے کا خود پر اور اپنے بلانے والے خالق اللہ رب العزت پر غیر متزلزل یقین۔ یہاں پر حاضرین کی سوالیہ نگاہوں کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر صاحب نے کہا آپ سب نے درست کہا تھا کہ اس بچے کا خواب ہے اپنے والدین جیسا بننا، بڑا ہونا اور ان کی طرح بڑے جوتے پہننا۔ آپ سب بچے کو روکتے ہیں کہ یہ بڑے جوتے نہ پہنو، یہ تمہاری اوقات سے زیادہ ہیں، تمہاری جسمانی صلاحیت، سائز اور موجود توانائی انہیں پہننے اور استعمال کرنے کے لیے ناکافی ہے، مگر اس بچے کو خود پر اور اپنے خالق پر غیر متزلزل یقین ہے کہ اللہ رب کائنات نے اس میں بڑا ہونے، گرو کرنے اور اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھوتا نہیں کرتا، ڈٹا رہتا ہے، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے، اور ایک دن وہ ان جوتوں کو پہننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حاضرین کے استائشی کلمات کے دوران بات جاری رکھتے ہوئے پروفیسر صاحب نے کہا یہ علامتی گفتگو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کی گئی ہے کہ آپ بھی جب اپنے موجودہ وسائل اور استطاعت سے بڑھ کر کچھ سوچتے ہیں تو آس پاس بہت سے لوگ آپ کو سمجھانے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بے وقوفی کرنے جا رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی تعلیم کو دیکھو، اپنی فیملی کو دیکھو، اپنے وسائل کو دیکھو، ملکی حالات کو دیکھو، یہ ناممکن ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور اپنے خوابوں پر سمجھوتا کر کے درمیانہ درجے کی زندگی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مالک کائنات اللہ عز و جل نے ہم میں بڑا ہونے، صلاحیتوں کو بڑھانے اور گرو کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی خود کو کمتر نہیں سمجھیں گے، درمیانے درجے کی زندگی کی بجائے اپنے شایان شان زندگی جینے کے لیے خود کو بڑا کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم میں بڑا ہونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہماری ہی تخلیق کے بارے میں رب کعبہ کا ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خدا را خود کو پہچانیے۔ تھینک یو۔